بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی کے ساتھ جڑنے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ سمندر کی گہرائی میں کی جانے والی شادی کی یہ انوکھی روایت یقیناً سب کے لیے حیران کن ہے۔ اس شادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شادی کی تمام رسومات کو سمندر کے اندر ہی کیا گیا ہو، بلکہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کی رسومات کا کچھ حصہ جو سمندر میں کیا گیا ہو۔ جب اس حوالے سے وجہ پوچھی گئی تو انتہائی حیران کن بات دولہا کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ بھارتی ریاست تمل میں سمندر کی گہرائیوں میں محبت کرنے والا جوڑا شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ تمل سے تعلق رکھنے والے ویچنندورائی اور ایس سویتھا نے اپنی شادی کی رسم کے لیے ساحل کے قریب 60 فٹ گہرے پانی کا انتخاب کیا، جہاں جوڑے نے شادی کے لباس پہن کر غوطے لگائے اور ایک دوسرے کو ہار پہنائے۔ دولہا میاں جی ایک ماہر غوطہ خور ہیں اور اپنی زندگی کے سب سے اہم دن کو بھی اپنے شوق اور مشغلے کے ساتھ منایا۔ اپنے جیون ساتھی کی خواہش کی تکمیل کے لیے سافٹ ویئر انجینئر دلہن سویتھا نے 1 ماہ تک غوطہ خوری کی تربیت حاصل کی۔ سمندر کے اندر شادی کی تقریب کے لیے دلہن نے 1 ہفتے تک ریہرسل کی، جس کے دوران وہ اپنے دولہے کے ہمراہ سمندر کے اندر جاتی اور تکنیک سیکھتی رہی۔ شادی کے روز دولہا دلہن کے ساتھ دیگر غوطہ خور بھی موجود تھے۔ سمندر کی گہرائی میں کی جانے والی شادی پر دولہا کا کہنا تھا کہ انہوں نے سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایسا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں صنعت یافتہ غوطہ خور ہوں، ہم نے دیکھا کہ سمندر کی تہہ میں پلاسٹک فضلے اور بطور خاص ماسک بڑی تعداد میں پڑے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زیر آب شادی کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ قدرتی وسائل کو آلودہ نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر اس شادی کا کافی چرچا ہے، کسی نے اس کو سراہا اور کسی نے انوکھی چیز کہا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں کی جانے والی یہ کوئی پہلی شادی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی سمندر کی گہرائی میں شادی کی رسومات کئی لوگ کر چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تھائی لینڈ کی تو دنیا کی سب سے بڑی زیر پانی شادی کی تقریبات تھائی لینڈ میں ہوتی ہیں، جس کو 2000 میں گینیس ورلڈ ریکارڈ میں درج بھی کیا گیا تھا۔ 1997 میں تھائی لینڈ میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر 3 روز میں 32 جوڑوں کی شادی زیر پانی شادی کی تقریبات ہوئی۔ تھائی لینڈ کا زیر پانی شادی کرنے کا مقصد صرف اپنی سیاحت کو فروغ دینا تھا اور ایک سیاحتی چال کے طور پر شادیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اب دوزو کی شادیوں نے اس علاقے کو رومانوی کی وجہ سے ایک بین الاقوامی شہرت حاصل کیا اور یہی وجہ ہے کہ تھائی لینڈ کو دنیا کے 10 بہترین ہنی مون مقامات میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ایونٹ میں حصہ لینے کے لیے جلد از جلد نوبہتہ جوڑے کو ان کی آمد کے دن ترنگ ہوائی اڈے پر ملاقات کی جاتی ہے، جہاں روایتی اداکار انہیں قریبی گارڈن میں لے جانے سے پہلے استقبال کرتے ہیں۔ ایونٹ کا پہلا دن تھائی رسمی لباس پہن کر جوڑے کو سڑکوں میں پریڈ کے ساتھ ہاتھوں میں پانی لگایا جاتا اور دوسرے دن جوڑے کو شادی کی تقریب کے لیے جزیرے کے اندر بھیجا جاتا اور شادی کی رسومات کو پورا کیا جاتا ہے۔ جوڑے اپنے نئے اتحاد کو کھانے، موسیقی، اتحاد اور آتش بازی کے ساتھ مناتے ہیں۔ تقریب کے تیسرے دن تہوار کے اختتام سے قبل آس پاس کے علاقے کی شاندار مناظر اور بھرپور ثقافت کی تلاش کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ ہر سال 35 جوڑوں کی پانی کے اندر شادی کی گنجائش ہوتی ہے اور اس لیے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بکنگ کروائے اور شادی کے اس حسین لمحات سے وہ لطف اندوز ہو سکے۔